ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے والوں کے حوالے سے ہو رہی ہے. بجلی اور پانی کی جو چوری ہو رہی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ کی ہے، خواہ وہ دھرنے کے اندر ہیں، خواہ وہ باہر ہیں، خواہ وہ کسی ہوٹل میں ملیں گے، خواہ برآمدے میں کسی جگہ سوئے ہوئے ملیں گے، خواہ واپس اپنے گاؤں میں جائیں گے، ہم انہیں پکڑیں گے. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ یہ بھی واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ پیٹ اور پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر اس طریقے سے آپ پانی اور مجھے واٹر اینڈ پاور والوں نے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے سے لاکھوں روپے کی بجلی چوری ہو چکی ہے، لاکھوں روپے کی. کیا اس طرح آزادی آتی ہے؟ یہ آزادی کا پیغام ہے؟ کیا یہ انقلاب کا پیغام ہے؟ آپ پی ٹی وی پہ تک چڑھ دوڑیں، آپ بجلی کھمبوں سے بجلی چوری کریں، وہاں کانسرٹ سجائیں، لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سے سہانے خواب دکھائیں. پولیس پہ جنہوں نے بھی، اور یہ بھی میں دکھا چکا ہوں، وہ ہے باقی جو سرکولیٹ کرنا، ابھی آپ کو سرکولیٹ کریں گے، آپ خود دیکھیں، اندازہ لگائیں اور اس کی تشہیر کریں. پولیس پہ جن لوگوں نے بھی حملے کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. باقی جہاں تک پیٹ اور پی ٹی آئی کا تعلق ہے، مذاکرات ایک طرف چل پڑے ہیں، اس پہ کل تاثر آیا. ان باتوں کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد یہ تعطل ختم ہو جانا چاہیے. مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نہ تو وہ کسی مسائل کا حل ڈھونڈیں اور نہ مسائل ان کا حل ملے گا، اور نہ حکومت یا ریاستی ادارے اس قسم کا حل مسلط ہونے دیں. اس کے علاوہ مذاکرات میں وی آر ولنگ ٹو گو مور دین ہاف وے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کافی مثبت طریقے سے بات آگے چلی ہے. میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر ہمیں تشویش ہوتی ہے جب عمران خان صاحب نہ صرف حکومت کو بلکہ اپنی مذاکراتی ٹیم کو بھی چیلنج کر کے سارے کیے پہ پانی پھیر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ سوال کرنا پڑتا ہے، تو پھر مذاکرات کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ انہی کی مذاکراتی ٹیم نہیں؟ ہماری مذاکراتی ٹیم تو چھوڑیں، اگر انہیں اپنی مذاکراتی ٹیم پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ کون سے مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ مگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید ان فٹ آف ایموشنز انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ یہ تعطل دور ہوگا. مجھے کل شام کو اطلاع آئی تھی کہ ایک پارٹی کے ایک سینئر لیڈر بھی اسی جو کارروائی ہوئی ہے اس حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں. تو میں نے اسی وقت ڈائریکشن دی، میں نے تحقیق کی پہلے، تو پتہ چلا کہ وہ مذاکراتی پیٹ کی مذاکراتی ٹیم کے رکن ہیں، اور جب چند لوگوں کو پکڑنے گئے تو وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ایک تو میں نے واضح طور پہ کل بھی کہا اور آج بھی کہا، کسی سیاسی لیڈر بلکہ کسی سیاسی کارکن کو بے گناہ کسی صورت میں ان کی پکڑ دکڑ نہیں کرنی. واضح ثبوت ہوں تو پھر ہی پکڑ دکڑ یا پکڑ کی اجازت ہے، دکڑ کی پھر بھی نہیں ہے. اور دوئم، جہاں بھی سمجھتے ہیں غلطی ہو گئی اس کا فوری مداوع کریں. تو شاید ان کا نام اسد آباد نقوی صاحب تھا. میں نے تحقیق کی، مجھے پتہ چلا کہ ان کو غلط طریقے سے پکڑا گیا ہے. میں نے فوری طور پر ان کی ڈائریکشن دی کہ نہ صرف نقوی صاحب بلکہ کوئی عام کارکن بھی اگر غلطی سے، جس طرح ایک پولیس کا طور طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو وہ فوری چھوڑ دیا جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی ماحول میں انشاءاللہ تعالی مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور جو دوسری طرف سے مطالبات ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں، مذاکرات کے میز پر انشاءاللہ حل ہوں گے. بہت جو پرچے اب تک ہوئے ہیں ان میں اصل میں یہ فارغ ڈاکٹر پی ٹی روی صاحب قاضی اور عمران صاحب اس میں نامزد ہیں. وہاں پر ناظرہ کی کسی اور کی ضرورت نہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اور
जब मुज़ाकरात बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जा रहे थे और कुछ चीज़ें तैयार हुई थी, कारकुनों का पकड़ इसमें प्रॉब्लम है। तफ्तीश के बाद ही केस आगे बढ़ता है। FIR दर्ज करने से जरूरी नहीं होता कि फौरी गिरफ्तारी हो जाए, उस पर तफ्तीश हो रही है और इंशाल्लाह फिर तफ्तीश हो रही है। आपने पुलिस पे तशद्दुद की बात की है, आपकी इसी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस दोनों ने आज़ाद मीडिया पे बेईमाना तशद्दुद किया और उनको गाड़ियों से निकाल के बुरी तरह मारा गया और उनमें से कई बुरी तरह जख्मी हैं। उस सिलसिले में क्या कि उसकी फुटेज भी मौजूद है, आपने क्या उनको पहचान के उनके खिलाफ को कार्रवाई हो रही? इस पे मैंने असेंबली में खड़ा होकर, मैं उस दिन दूसरे दिन तो शायद नहीं था, उससे अगले दिन मैंने ये कहा था कि इस पे बिल्कुल तफ्तीश होगी और कमेटी बनाई गई है जो इसमें, मुझे नहीं पता कि उस पर कितनी उन्होंने पेशरफ्त की है, मगर आपके सवाल के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इससे ज़रूर तहकीक करूँगा कि कितनी उस पर पेशरफ्त हुई है। और उसमें ख़ास तौर पर जो ज़रूरी है वो मीडिया के नुमाइंदों को उसमें शामिल करना। शायद उस कमेटी में मीडिया के नुमाइंदे नहीं थे, तो इंशाल्लाह मैं इस पे फौरी तहकीक करके कल तक इस पे पेशरफ्त से आपको आगाह करूँगा। मैंने जैसे कहा है कि पकड़ धकड़ उस हवाले से हुए जो FIR दर्ज हुए और जिसके बारे में वाज़ेह सबूत हैं, फोटोग्राफिक सबूत हैं, तो उस हवाले से हो रही है। मुझे चूंकि तरीन साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, इसलिए मैं अपने आप को तबसरा नहीं करता। थोड़ा सा तब्दील होगा, माफी चाहता हूँ मैं। जी चौर साहब, आप धरने वालों को उठाने के लिए या तो ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, जैसे खत्म हो तो फिर वो फोटोग्राफ बैठे हो जाए बस। चौर साहब, धरने वालों को उठाने के लिए या ये तो तस्वीरें हैं जी, सॉरी ये जो मेरे पास है जरा, जी सॉरी। तो धरने वालों को उठाने के लिए या तो आप ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहते या कोई और वजह है। हर दो सूरतों में सूरत हाल ये है कि आपकी पुलिस बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस हो या PTV हो, हमने ये देखा है कि फौज के जो लोग हैं, हालांकि कल ISPR ने ये बात कही है कि हम PTV में ड्यूटी पे मामूल नहीं किए गए थे, लेकिन देखा ये गया है कि वो उंगली के इशारे से इस तरह कहते हैं और लोग जो है वो रास्ता छोड़ते चले जाते हैं। क्या वजह है कि फौज आपने बुलाई हुई है 245 के तहत और उसके बावजूद आप इलाके को क्लियर कराने के लिए उनसे कोई मुआवजा हासिल नहीं करते? ये तो देखिए ना, बहुत नाजायज होगा कि आप फौज से कहें कि इस इलाके को क्लियर किया जाए। पुलिस है और पुलिस के पास कैपेसिटी भी है। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आपने सवाल किया, मैंने उसकी फुटेज देखी तो उसमें यही था कि फौज के पास तो वो पुलिसिंग की जो इक्विपमेंट है वो नहीं होती। तो ये तो आर्मी से ज्यादती होगी कि हम कहें कि ये क्लियर करें। हाँ, पुलिस के पास कैपेसिटी है, तो किसी को शक शुबे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसने पुलिस ने बाकायदा जब उन्होंने धावा बोला पहले दिन अंदर आने का, तो पुलिस ने उस कैपेसिटी को सब पे ऐलान किया। हाँ, एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से पहले दिन से किया जा रहा है। दूसरी तरफ का बुनियादी एक ही एजेंडा है कि हम खुदा न खास्ता इस सारे अमल से कोई लाशें गिरें और उसको वो इशू बना के हालात को एक और जगह पे लेके जाएं। तो इतने देर तक लाहौर से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, तो उसी पॉलिसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो कार्रवाइयाँ, मुजरमाना कार्रवाइयाँ, खा वो TV पे हमला, खा वो बिजली चोरी, खा वो पानी की चोरी, खा वो पुलिस पे हमले, उस पे के हवाले से जो सबूत हमारे पास हैं उन लोगों को गिरफ्तार न किया जाए, और इस हवाले से वही हो रहा है। जो क्रैकडाउन है और जिस तरह आपने आज बताया है, ये इमरान खान के आज शाम के ऐलान के बाद ही क्यों हुआ? क्या इससे पहले आपके पास ये सारे एविडेंस नहीं थे? और जिन लोगों में पकड़ा गया, आजम सवाती क्या जो है उसका भी कोई जुर्म था, उसको पकड़ा गया? ये परसों से एविडेंस सामने आए साले साहब।
جیسے انہوں نے مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، لیکن پھر بھی آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں آپ اس کی بیسس کیا ہے، اور ابھی تک کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ڈیزگنیٹڈ ہیں، نامینیٹڈ ہیں یہ FIR سے؟ میں اس لیے آپٹیمسٹک ہوں کہ کوئی جنرل کریک ڈاؤن اس حوالے سے نہ آرڈر ہوا ہے نہ کانٹمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ 2-3 واقعات کے حوالے سے جو فوٹیج ہمارے پاس ہے، دیکھیں نا، ابھی شاید آپ نے ذکر کیا کہ FIR تو اور بھی درج ہوئی ہیں، مگر چونکہ اتنی ویژول ثبوت سامنے نہیں ہے تو تفتیش میں وقت لگ رہا ہے۔ یہاں ثبوت آپ کے سامنے ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ، بلکہ ان کلر۔ سو اگر آپ کے سامنے لاکھوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہو اور آپ کے بار بار کہنے کے باوجود وہ سے باز نہ آ رہے ہوں، پانی کی مین پائپ لائن کھلی ہو اسلام آباد کی، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور پہ PTV پہ جو کچھ ہوا، تو جب آپ کے پاس ثبوت ہیں اور ہم اس پہ کارروائی نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی ہم پہ بہت بڑا الزام لگتا۔ تو اسے خالصاً 2-3 کیسز جس میں ثبوت سامنے ہیں اس پہ کارروائی کو سے آپ اسے تشبیہ دیں، کریک ڈاؤن سے آپ تشبیہ نہ دیں، وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے پولیس سے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے PTV حملہ وغیرہ کیس میں گرفتار کیا گیا، لیکن آج جس 65 افراد کو یہاں پر اسلامات کی پیش کیا اور ان کی خلاف ورزی کا الزام تھا اور اس سلسلے میں ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا اور 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو بھجوایا گیا۔ جب وہ PTV سے اگر وہ ہے تو کلاس 780 کے تحت اس کو ٹیررس کورٹ میں کیوں پیش کیا گیا، اور سیکنڈ یہ کہ سمجھ TV نے جو تھا معاملوں کی FIR ابھی تک درج نہیں کی گئی، پولیس کی معاملوں پر بہت سارے ایویڈنس دیے گئے، فوٹیجز موجود ہیں جن میں پولیس اہلکار مار رہے ہیں ان کے کیمرہ مین کو، لیکن FIR پولیس درج کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، راج صاحب نے جب بات کی تھی تو میں نے اسی دن، اس سے دوسرے دن شاید یا تیسرے دن اسمبلی پہ آج خود بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کی پوری تفتیش ہوگی اور جو بھی ذمہ داران ہیں تشدد کے ان کے خلاف کارروائی ہوگی پولیس کی طرف سے۔ میں بدقسمتی سے اس کو زیادہ فالو نہیں کر سکا، اس میں انوالو آپ کے لوگوں کو بھی کروں گا، میڈیا کے لوگوں کو بھی کروں گا، اور اس کی مکمل انکوائری ہوگی انشاءاللہ، جو لوگ بھی اس میں ذمہ ہیں۔ جہاں تک یہ آپ نے بات کی اپنا 144 کی خلاف ورزی کی، وہ اس لیے کہ جب یہ گرفتاریاں اندر جاتے ہوئے یا باہر ان کے نکلتے ہوئے ہو رہی تھیں تو پھر بہت ہو گئے، اور انہوں نے انہیں پولیس کو کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ پھر پولیس اپنے جو بھی ان کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کچھ گرفتاریاں کی، اور بجائے اس کے کہ ان کو بھی اسی الزام میں کرتے، 144 اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف اور سخت کہ جی پولیس کی جو کام ہے اس میں مداخلت کرے بہت زیادہ سخت ہوتا، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے ابھی اس میٹنگ سے پہلے بھی، اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی میٹنگ کی، اور میں نے کہا کہ اس پہ زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے بس اتنی کارروائی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ طالبات سڑکوں پر نہیں، مذاکرات کی میز پر مانے جائیں گے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ کارکنان ان دونوں جماعتوں